حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم کو منع کیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہنا نہ ماننے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے کپڑے اتر گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر۔ آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ دعا بہت بار پڑھی اور اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو غلط ثابت کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہتے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم مت کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔